اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیات نمبر 30 تا 39 میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا تسلسل۔ اللہ رب العالمین کا حضرت موسیٰ سے کلام، معجزات کا عطا کیا جانا، فرعون کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دینا، اس کا انکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین وان الق عصاک۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر بابرکت مقام میں واقع ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، بلا شبہ میں اللہ رب العالمین تم سے مخاطب ہوں اور تم اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے۔ وہ ڈرے اور پیٹھ پھیر کر ایسے بھاگے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، ڈرو مت، آگے بڑھو، تم ہر طرح سے ہماری حفاظت میں ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالو تو وہ بلا کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لو، یہ تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے دو نشانیاں ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین۔ بے شک فرعون اور اس کے سردار بہت ہی نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے بھی قتل نہ کر ڈالیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح مقرر ہے، تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میری تائید و تصدیق کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما۔ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنا دیں گے اور تم دونوں کو ایسی ہیبت و شوکت عطا کریں گے جس کی وجہ سے انہیں تم پر دسترس نہ حاصل ہو سکے گی۔ بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ۔ پس تم ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام
ہمارے کھلے ہوئے معجزے لے کر ان کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو محض جادو ہے جسے ناحق اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، اور یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے زمانے میں بھی کبھی نہیں سنی۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کون ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہ کون ہے جسے آخرت کا بہترین گھر ملنے والا ہے۔ إنه لا يفلح الظالمون۔ بے شک ظالم و نافرمان کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا معبود ہے۔ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ سو اے حامان، تو مٹی کی اینٹوں کو آگ میں پکا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کر تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اور میرا تو گمان یہی ہے کہ موسیٰ ایک جھوٹا آدمی ہے۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اور فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہیں کبھی ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے۔